بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ اللہ نے ان پر ناراضگی جتائی کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر واہ بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں دو دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کا نوکر یوشع بن نون بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے نوکر کو اچنبھا ہوا۔ پھر دونوں باقی رات اور ایک دن چلتے رہے۔ صبح کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی تھی۔ اس وقت ان کے نوکر نے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم تو اسی کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے پیروں کے نشان پر واپس لوٹے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس امید پر تمہیں ساتھ ہو جاؤں کہ جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور آپ کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی، اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں سوار کر لو۔ خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر کرایہ لیے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے سمندر میں ایک دو چونچ ماری۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی مقدار حصہ لیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرایہ کے سوار کیا اور آپ نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری بھول چوک پر پکڑ کر کے میرے کاموں میں مجھ پر تنگی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ پہلے جواب کے مقابل اس میں زیادہ تحقیق تھی۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے رہنے والوں سے ان کا کھانا مانگا۔ گاؤں والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہو تو اس پر مزدوری لے لیتے۔ خضر علیہ السلام بولے بس یہاں سے ہمارے تمہارے بیچ جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ ہم اس بات کو اللہ کے حوالے کر دیں، چونکہ ان کا مقابلہ ایسے انسان سے کرایا گیا جو ان سے درجے میں کہیں کم تھا، تاکہ پھر بھی اس قسم کا دعویٰ نہ کریں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و مددگار ہو۔